السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ اسکرین پر تھمبنیل دیکھ لیں، یہ نور ٹی وی والے محمد عاقل نے ابھی تازہ ویڈیو بنائی ہے جو اس کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے کہ بیوی کے منہ میں انزال کرنا۔ اس طرح کے وہ مسائل بار بار وہ اپلوڈ کرتا ہے، اس کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا ہے، لیکن آج یوں سمجھو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بڑا کمال کر دیا، بہت کمال کر دیا، اور یوں سمجھو آپ کے صاحب کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن پوری طرح تبدیلی نہیں آئی۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ امید ہے، ضروری نہیں کہ ہماری گفتگو سے اور سارے لوگوں نے اسے کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ممکن ہے تو سمجھ دے اور حق بات اسے سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ کے سامنے یوں سمجھو کمال کر دیا۔ کمال کیا کیا کہ اس ویڈیو کے اندر چند ایسی باتیں کہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہونی چاہیے، لیکن کچھ اشارے بھی جو کیے، اتنا فرق تو آیا، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ اشارے کیا ہیں اور پھر متضاد باتیں بھی کی ہیں، وہ کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ سن لیجئے کہ اس سلسلے میں عاقل صاحب نے کیا وہ باتیں کہیں جو عاقل صاحب کی پہلے والی گفتگو میں فرق محسوس ہوتا ہے، وہ سن لیجئے۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہے ظلم۔ ظلم کا معنی اور مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی جہاں وہ مناسب جگہ ہے اس کی، وہ نہ رکھتے ہوئے وہاں پر اس کی غیر مناسب جگہ پر اس کو رکھ دے۔ کسی بھی چیز کو، کسی بات میں کمی یا بیشی جو حق و انصاف کے خلاف ہو، نا انصافی ہو اور زیادتی ہو، اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، لیکن جو منہ کے اندر انزال کرنے کا مسئلہ ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اثرات اور اس کی خطرناکی شاید آپ کو کسی طرح کی بیماری اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کر دے، تو اس سے بہرحال بچنے کی بے حد ضرورت ہے اور اس سے بچا جائے، بلکہ اس انزال کو، یہ جو انزال ہے، اس جگہ پر نازل کیا جائے یا اس جگہ پر ڈالا جائے جس سے کہ آپ کھیتی اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھیں اس چیز کو، اور یہ مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے عاقل صاحب سے، جو آپ کو ہم نے تھمبنیل دکھایا کہ بیوی کے منہ میں انزال کرنا، آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت ہی ایک قبیح بات ہے، تو اسے کم از کم ظلم سے تعبیر کیا، کم از کم ظلم سے تعبیر کیا عاقل صاحب نے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی اسے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی مان رہے ہیں کہ لا یعنی چیز ہے، اسلام کے اندر لا یعنی چیزوں کو ترک کرنا ہے نا، ترک کرنے کو کہا گیا ہے کہ جو لا یعنی چیزیں، یعنی آپ کوئی حاصل نہیں ہے جس سے ایک لا یعنی چیز ہے، اور یہ بھی کہا کہ لہٰذا سے بے حد بچنے کی ضرورت ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود اسے بے حد بچنے کی تاکید بھی کہی اس سے، اور اسے کیا حاصل کرنا چاہیے کہ لا حاصل چیز اور لا یعنی چیز بھی کہہ دیا اور ظلم سے بھی تعبیر کر دیا۔ اس کے باوجود جائز بھی کہہ رہے ہیں، یہ متضاد بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہشتی زیور کی ایک عبارت پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھائی نجاست کو انگلی پر لگی، نجاست کو چاٹنے سے نجاست تو پاک ہو جائے گی، لیکن چاٹنا منع ہے۔ وہاں چاٹنا منع لکھا ہوا ہے، اب وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ یعنی وہ چیز پاک ہو جائے گی، اس پر بڑا اعتراض کر دیا۔ اب یہاں یہ کیا ہے، یہاں منع نہیں ہے، یہاں فل اجازت ہے، ایسی کبھی چیزوں کی فل اجازت ہے اور جائز ہے۔ اب متضاد بات یہ کہ اسے جائز بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر وہ انزال کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چہرے پر یا سینے پر یا ران پر یا جسم کے کسی حصے پر، تو جائز ہے۔ تو اب دیکھیں عاقل صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر جسم کے کسی حصہ پر انزال کرتا ہے، چہرہ پر، اب دیکھیں بھائی کیسی عجیب چیزیں ہیں، چہرہ پر، سینے پر، ران پر، کسی حصہ پر، تو جائز ہے۔ پوچھنے والا منہ کے اندر جائز ہے نا، منہ کے اندر جو ہے وہ انزال کر دے، فارغ ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، تو کیوں جائز کیوں ہے؟ آگے کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ پرانی دلیل سن لیجیے کہ ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ممانعت ہو
چونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو جائز نہیں ہے اور یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے. ممکن ہے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہو، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے. دلیل وسیع ہے کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ممانعت کی دلیل ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ صحیح نہیں، جائز نہیں ہے، تو ممانعت کی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں، ورنہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. تو ناظرین کرام اب دیکھیں اتنی بات کو، ایسی کبھی چیز کو، ایک تو ایک لایعنی چیز ہے جس سے بچنا چاہیے، اسلام نے بچنے کو کہا ہے اور خود بھی مان رہے ہیں، ظلم سے بھی تعبیر کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل بھی. حالانکہ جب ہم کوئی ایسا مسئلہ پیش کریں گے نا تو وہاں کیا کہیں گے؟ وہاں یہ کہیں گے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ اللہ کے رسول سے چیز ثابت نہیں ہے، یہ تو رد ہے، یہ مردود ہے، اسے مردود کہا جاتا ہے. یہاں ایسی کبھی چیز صرف ایک بہانہ بنا کر کے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، اسے جائز کہا جا رہا ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا ہی نہیں، اور ابتدا میں جو اس چیز کی تمہیدن جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، ذرا سن لیجیے. ان اللہ لا یستحی من الحق، حق کو بیان کرنے میں دیکھیں کوئی قباحت نہیں ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب اس کو حق کہہ رہے ہیں، چہرے پر انزال کرنا یہ حق ہے، منہ کے اندر انزال کرنا، منہ کے اندر انزال کرنا، یہ اس کو حق کہا جا رہا ہے. دیکھیے کتنی متضاد باتیں. چلو اتنا تو ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کو اتنی سمجھ آ گئی. پہلے تو بالکل ہی کھلی چھوٹ دے رہے، کم از کم اتنا تو کہنا شروع کر دیا کہ اسے بچنا چاہیے، اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک قسم کا ظلم، اتنا تو کہہ دیا ہے کہ نامناسب جگہ پر کسی چیز کو رکھنا یہ ایک طرح سے ظلم کی وہ تعریف بتا ہے. چلو اتنا تو کہہ دیا. تو ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، لیکن ایسی قبیح چیزیں اسلام کے نام سے، دین کے نام سے لوگوں میں پھیلانا یقیناً ایک قسم کی بے حیائی پھیلانا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسی باتیں جو لوگ کہا کرتے ہیں صرف ایک بہانہ بنا کر کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اور جائز ہے، اس طرح کے فتوے لگا کر امت کے اندر ایک قسم کی گندگی پھیلائی جا رہی ہے اور ایک قسم کی یوں سمجھو کبھی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. اللہ جل جلالہ پوری امت کی ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائے اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.